جی، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو ادب 20ویں صدی میں، جس کا پہلا دور 1900 سے 1935 تک محیط ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سر سید احمد کے اثرات اردو ادب پر گہرے نظر آتے ہیں۔ سر سید احمد کی تحریک میں اقلیت کا پرچار زیادہ تھا۔ مقصدیت ادب کی شگفتگی کو ناپید کر چکی تھی، جس کے رد عمل کے طور پر رومانوی تحریک کا آغاز ہوا۔ مقصدیت اور مادیت کی نسبت اس تحریک کے زیر اثر جمال پرستی ادبی اسلوب کو فروغ ملا۔ 1901 میں مخزن کا اجرا ہوا، جس میں عام روش سے ہٹ کر جذبہ اور تاثر کو اہمیت دی گئی۔ اس دور میں جو تحریریں مخزن کی زینت بنی وہ قوت متحیلہ اور جذبے کا عروج لیے ہوئے تھی۔ اس دور میں نظم اور نثر دونوں پر رومانیت کا غلبہ نظر آتا ہے۔ اس دور کے اصناف ادب کا بالترتیب جائزہ لیا جائے تو اس میں جو 5 ہیں وہ سر فہرست ہیں: شاعری، افسانہ، ڈرامہ، ناول اور صحافت۔ شاعری جو اول نمبر پہ آ رہی ہے وہ شاعری ہے۔ اس دور میں شاعری پر رومانیت کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اقبال اس دور کے اہم ترین شاعر ہیں۔ ان کے ہاں فطرت سے قربت کا اظہار ملتا ہے۔ ابتدائی دور میں وطنیت پرستی کا جذبہ ملتا ہے۔ اس ضمن میں ان کی نظمیں ہمالہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا قابل ذکر ہیں، مگر جلد ہی وہ مسلم قوم پرستی کی طرف رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ اقبال کی نظمیں مخزن میں چھپی رہیں۔ اس دور کے ایک اور اہم شاعر مولانا ظفر علی خان، جن کا تعلق صحافت سے بھی بہت گہرا تھا، وہ نظم کے ساتھ ساتھ نثر بھی لکھتے تھے۔ ان کی نظموں کا خاص خوبی ان کا جوشیلا پن ہے۔ جوش ملیح آبادی اس دور کے ایک نامور شاعر ہیں۔ جوش کے کلام میں جذباتیت اور انقلاب کی لہر ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمال پسندی کا رنگ بھی ان کے کلام میں نمایاں ہے۔ اقبال کی تقلید بھی نظر آتی ہے۔ 1917 میں روس کی اشتراکیت کے اثرات اس دور کی شاعری پر بہت نمایاں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ افسانہ یا پھر مختصر کہانی، شارٹ سٹوری۔ افسانے کی صنف انگریزی ادب سے اردو ادب میں آئی ہے۔ اس صدی میں مختصر افسانے نے آنکھ کھولی۔ اس سے پہلے ابتدائی سطح پر کہانیاں موجود ہیں۔ اس دور کے اہم ترین افسانہ نگار پریم چند ہیں۔ ان کے افسانوں میں دیہات اور دیہات سے تعلق رکھنے والے عناصر کی بہترین تصویر کشی کی گئی ہے۔ پریم چند نے غربت اور افلاس میں آنکھ کھولی تھی۔ دیہات ان کی شخصیت کا لازمی جزو ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں بھوک، بیماری اور افلاس کو موضوع بنایا ہے۔ اس دور کی اہم جو افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم ہے۔ یلدرم کی شخصیت اور اسلوب پر رومانیت کے اثرات کی بہت گہری چھاپ ہے۔ ان کے تحریروں میں ترکی کے اثرات ہیں۔ یلدرم نے عورت کے وجود کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ مرد کی زندگی کی قوت قرار دیا۔ پہلے دور میں نیاز فتح پوری اور احمد اکبر آبادی یلدرم کے اسلوب کی تخلیق کرتے نظر آتے ہیں۔ فنی اعتبار سے بہت اعلیٰ قسم کے افسانے اس دور میں تخلیق نہیں ہوئے۔ مقصدیت کا رنگ اس دور کے افسانوں پر غالب نظر آتا ہے، البتہ یہ دور مختصر افسانے کا ابتدائی دور ہے۔ تیسرے نمبر پر ناول۔ 20ویں صدی میں ناول نے بہت حد تک ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ فنی اعتبار سے اس دور کے ناول ناقص ہیں۔ مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول نگار سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مشہور ناولوں میں میرات العروس وغیرہ شامل ہیں۔ اسی دور میں مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا جیسا شہر آفاق ناول لکھا۔ مرزا سید دہلوی نے نفسیاتی ناول لکھے۔ راشد الخیری نے عورتوں کی مظلومیت کو اپنے ناولوں کا بنیادی موضوع بنایا اور مصور غم کہلائے۔ پہلی جنگ کے قریب 2 اہم ناول نگار عظیم بیگ چغتائی اور پریم چند سامنے آتے ہیں۔ پریم چند کا مشہور ناول بازار حسن ہے۔ انہوں نے ناولوں میں معاشرتی برائیوں کو موضوع بنایا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ کی روایت بہت قدیم ہے، مگر 20ویں صدی میں جو اہم نام سامنے آتا ہے وہ آغا حشر کشمیری کا ہے۔ انہوں نے اس صدی کے اوائل میں لکھنا شروع کیا۔ رستم و سہراب، سفید خون، اسیر حرص، یہودی کی لڑکی وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ اس میں نیاز فتح پوری، اشتیاق حسین قریشی، سید عابد حسین وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے صحافت۔
اس دور میں صحافت نے بہت ترقی کی۔ کئی ادبی رسائل کا اجراء اس صدی میں ہوا۔ مولانا ظفر علی خان نے روزنامہ زمیندار، منشی محبوب نے پیشہ اخبار نکالا، ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے پیغام جاری کیا، مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے ہمدرد جاری کیا۔ ماہانہ رسائل میں مخزن، نیرنگ خیال، ہمایوں، زمانہ، ہزار داستان، ادب لطیف وغیرہ مشہور ہیں۔ ابوالکلام آزاد نے الہلال نکالا۔ اخبارات اور رسائل کو اس دور میں بہت فروغ حاصل